بعض اوقات کسی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے عجیب بات سنائی، ایک اور واقعہ سنے زندگی کی بیتے لمحوں کا۔ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کے ایک کزن تھے، میرے والد صاحب انہیں گھر لے آئے، محدود تنخواہ تھی والد کی، ادھر ادھر کا مال والد صاحب ناپسند کرتے تھے، اور ہمارے گھر میں ایک سفید پوشی کا نظام تھا، بھرم تھا، ہم بہت سارے بہن بھائی تھے۔ وہ بیمار تھے، میرے والد انہیں اپنے گھر لے آئے، ان کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، کوئی بظاہر وارث نہیں تھا، بیچارے اپنے گھر پڑے رہتے، بھوکے پڑے رہتے، پیاسے پڑے رہتے، بعض اوقات پیشاب اندر کیا ہوا ہوتا، پخانہ کیا ہوا ہوتا، بستر بھرا ہوا پڑا ہوا بیچارہ، اسے اپنے گھر لے آئے۔ اور میرے والد صاحب ایک کارخانے میں ایک بھٹی کو دھونکتے تھے، لوہا پکانے والی، لوہا گلانے والی ایک بھٹی تھی، اس میں پتھریلا کوئلہ نہیں ہوتا، پتھر کا کوئلہ کانوں سے نکلا ہوا، وہ پھینکتے تھے۔ ایک مزدور تھے، صبح شام اس کی خدمت کرتے، اس کا پیشاب پخانہ صاف کرتے، پیمپر کا نظام نہیں تھا، اس کے نیچے پرانے کپڑے بچھاتے کرتے، کوئی پلاسٹک کوئی چیز کرتے، پھر شام کو آتے۔ میری ماں اکثر بولتی رہتی تھی، کیا آپ نے جو ہے یہ گھر میں میت لا کے رکھ دیا ہے، چلو ایک میت مر جاتا ہے اس کو دفن کرتے ہیں، اس کو دفن نہیں کر سکتے، اللہ اس کو موت دے دے، یا مجھے موت دے دے، یا مجھے طلاق دے دیں، مجھے گھر سے نکال دیں، وغیرہ وغیرہ میری والدہ کہتی رہتی۔ وہ مسکرا کے والدہ کو سمجھاتے بھی صحیح، پھر والدہ ہمیں ساتھ ملا لیتی، کیونکہ اولاد تو والدہ کی یونین ہوتی ہے، یونین میں پھر طاقتور زیادہ ہوتی ہے، تو یونین کو ساتھ ملا لیتی، یونین بھی اماں کے ساتھ ہوتی۔ والد صبر کرتے رہتے، سالہ سال ہو گئے۔ ایک دفعہ میرے والد نے کے پاس اتنا ہو گیا، کہنے لگے میں اپنی بٹھی نہ بنا لوں، مالکان سے اجازت لی، مالکان نے دل سے اجازت دی اور باقاعدہ ایک جگہ کا ساتھ دیا، والد نے بٹھی بنائی، پھر بٹھی سے بٹھیاں بن گئیں، پھر بٹھی سے کارخانہ بن گیا، پھر کارخانے سے کارخانے بن گئے، پھر کارخانے سے ملیں بن گئیں، وہ نظام چلا۔ ہم نے بڑی جگہ گھر بنا لیا، بنگلہ بنا لیا، پھر گاڑیاں آ گئیں، پھر ایک ریل پیل ہوئی، اور دولت عزت سب کچھ بنا۔ پھر میری زندگی، والد صاحب کی زندگی اچانک گل ہو گئی، ختم ہو گئی، اور میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور رخصت ہونے سے پہلے والد بیمار ہوئے، کچھ تھوڑا بیمار ہوئے، زیادہ علیل نہیں ہوئے، کہنے لگے دیکھو مجھے اس معذور کی وجہ سے ملا ہے، خیال کرنا، اور اپنی بیوی کو خاص طور پہ متوجہ کر کے کہا تو خیال کرنا، اس کو نہ گھر سے نکال دینا، ورنہ یہ سارا بخت گھر سے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کو نہ گھر سے نکال دینا، یہ سارا بخت گھر سے نکل جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہ بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کھا بھی اسی وجہ سے رہے ہوتے ہیں، ہم پل بھی اسی وجہ سے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے نظام بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور میرے والد صاحب کی آنکھیں بند ہو گئے۔ اب کہنے لگے کیونکہ ہمارے پر دولت مال تو بہت زیادہ تھا، بٹھی نہیں تھی، بٹھیاں نہیں تھی، فیکٹری نہیں تھی، ملیں تھی۔ تو میری والدہ نے 2-3 دن کے بعد کے کہا کہ بھئی اس کو کون سنبھالے گا، تو اس کو پاگل خانے میں جمع کرا دو۔ بس وہ گھر سے نکلا نہیں، بخت نکلا نہیں، بخت کوچ کر گیا، بخت تو اسی کے ساتھ، اور کہا کہ ہمارے اوپر بس پے در پہ ایسے حملے ہونے لگے، حالات کے، واقعات کے، حادثات کے، مشکلات کے، مسائل کے، ناکامیوں کے، اپنوں کی ناکامیاں، دغے، دھوکے، فریب، وفادار جو ہے ان کی آنکھیں پھر گئیں، اور 1 سال کے اندر ہمارا سب کچھ بک گیا، اور ہم تہی دفت و تہی دمن ہو گئے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، بس اس کزن کے گھر سے نکلتے ہی گھر فارغ ہو گیا اس کو، اور وہ بیچارہ تھوڑے عرصے کے بعد پاگل خانے میں مر گیا۔ ادھر وہ کہتے ہیں وہ مرا، ادھر ہماری زندگی کی شان مر گئی، شوکت مر گئی، عزت مر گئی، دولت مر گئی، اور نصیب ہم سے بچھڑ گیا۔